سیرفی زشت و خوب کائنات، چشم بینائے غیوب کائنات، ہاتھ آب و گل سے محو کارزار، وہ بہم پیوستہ یہ سب تار تار۔ میں نے پوچھا ہے تجھے کیا جستجو، کس کے تار و پود میں الجھی ہے تو؟ بولی فطرت یہ ہے منشائے خدا، خاک کونا سے بنے آدم نیا۔ جائز ہے ایک مشت خاکی کے لیے، جانچا تولا اور ابھرا پھر سے۔ آب و رنگ لالا کا پیکر دیا، لا الہ کا نور اس میں بھر دیا۔ اس بہار تازہ کا کر انتظار، جو بہاروں میں ہے رنگی تر بہار۔ ہر نفس کرتا ہے تدبیر رقیب، تاکہ اس رت سے رہے تو بے نصیب۔ شاخ گل پر کی ہے جب میں نے نظر، غنچوں کو دیکھا ہے سرگرم سفر۔ وادیوں کو ہو دمن میں تابے کے، لالے کے غنچے رہیں گے بن کھلے۔ سن رہے ہیں اب بھی اہل جستجو، نغمہ خواب دیدہ ساز گلو۔ کل میں نے بے قرار فطرت یا نیچر کو دیکھا، یعنی اس فطرت کو جو اسباب کے ہنگامے کی روح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات یعنی یہ دنیا قائم و برقرار ہے۔ اس کی آنکھ کائنات کے حسن یا اچھائی یا برائی پر ہے۔ کائنات کی پوشیدہ اشیاء بھی اس فطرت کی نگاہ میں ہے۔ اسے غیب کی باتوں کا بھی علم ہے۔ اس کے ہاتھ پانی اور مٹی سے برسر پیکار تھے۔ وہ تو دونوں مٹی اور پانی باہم گن گئے تھے، اور وہ فطرت تھک کر چور ہو گئی تھی، یا اس کے ہاتھ بہت تھک گئے تھے۔ یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ کہیں عناصر فطرت کو اکٹھا کر کے چیزوں کو وجود دے رہے ہیں، اور کہیں وجود والی چیزوں کو برباد کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا تو کس کی تلاش میں ہے اور کس کا تانا بانا تو ڈھونڈ رہی ہے؟ وہ جواب میں بولی کہ میں خدائے مہربان کے حکم سے پرانی مٹی سے ایک نیا آدم بنا رہی ہوں۔ اس فطرت نے مٹھی بھر کر 100 انداز سے جانچا پرکھا، اسے مسلسل الٹا سیدھا کیا، تولا جانچا اور اس میں اضافہ کیا، گویا ایک نئی مٹی بنا ڈالی۔ آخر اس آب و خاک کے خمیر کو اس نے لالے کے رنگ سے اور چمک سے نوازا، اور پھر اس کے دل میں لالا کا جوہر رکھ دیا، گویا اس مٹی کو اس سے گوندھ کر توحید کا کلمہ اس میں رکھ دیا۔ تو ٹھہر جاتا کہ تو ایک دوسری بہار دیکھ لے، وہ بہار جو قدیم کی یا گزشتہ سال کی بہار سے زیادہ رنگین ہوگی۔ یعنی فطرت جو ایک نیا آدم تراش رہی ہے، وہ آج کے گئے گزرے آدم سے بہتر اور عشق حقیقی سے سرشار ہوگا۔ رقیب ہر لمحہ تدبیروں میں لگا رہتا ہے، تاکہ تو اپنی اس نو بہار سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اپنا حصہ نہ پا سکے۔ یعنی شیطان کی یہی کوشش ہے کہ وہ انسان کو ورغلاتا اور انسانیت سے دور رکھتا رہے، لہٰذا اس دشمن سے بچنا ضروری ہے۔ میری نظر پھول کی شاخ کے اندر جھانک رہی ہے، یا میں پھول کی شاخ کے اندر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ میں نے کلی کے پھول بننے تک کے سفر کو دیکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ملت کی آئندہ نوجوان نسل کو اسلام سے صحیح معنوں میں وابستگی ہوگی۔ لالا کو وادی پہاڑ اور دامن کوہ میں اگنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ تلاش و جستجو کے جذبے سے سرشار انسان ایسا نغمہ بھی سن لیتا ہے جو ابھی گلے ہی میں ہے، یعنی حالات کا بغور مطالعہ کرنے اور جائزہ لینے والے آدمی جو ہیں وہ مستقبل کو دیکھ رہا ہے۔ آج کے حالات جس کا باعث بنے ہیں تلاش کو، اندر گلو گلے میں۔